اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت بھی یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہم نے یہ کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اپنی بڑائی کے تکبر میں پڑ گیا، وکان من الکافرین، اور وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ بات بیان کی کہ اللہ نے یہ ارادہ فرمایا اور اس کا اظہار کیا کہ وہ ایک اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہے، اور فرشتوں نے اس پہ اس اشکال کا اظہار کیا کہ اللہ اس زمین پہ جا کر خون بہائے گا، فساد مچائے گا، اگر آپ کو تسبیح اور تقدیس اور حمد یہی مطلوب ہے تو اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک امتحان لیا، اور پھر اس کے بعد اب دوسری بات یہاں سے شروع کی کہ ہم نے یہ بھی کہا فرشتوں سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ اس موقع پہ یہ تصریح کرنا بھی غالباً مناسب رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار ایک تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے کیا، چنانچہ قرآن کریم میں ایک مقام پر آتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر میں ایسے ایسے کروں، ایک آدمی بناؤں اور فرشتوں جب وہ تیار ہو جائے بن کے تو تم نے اسے سجدہ کرنا ہے، تو یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا کہیں ہے۔ پھر جب انہیں بنا دیا گیا تو اب کہا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ یہ سجدہ یہاں پر کس معنی میں ہے؟ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سجدے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھکو، اور جھکنا وہ جو تھا رکوع کے برابر تھا۔ چنانچہ تورات کو بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے، اور وہاں پر بھی مراد اتنی سی معلوم ہوتی ہے کہ تم اس کی اطاعت اور تعظیم کے لیے سر جھکاؤ۔ پرستش، عبادت ایک الگ چیز ہے اور اطاعت ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیشہ یہ فرمایا ہے کہ پرستش اور عبادت اللہ کی ہوگی، لیکن جہاں اطاعت کی بات آئی ہے وہاں کہا ہے کہ دو کی اطاعت ہے، ایک اللہ کی اطاعت ہے اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ یہ کہا گیا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کی جائے۔ لیکن اطاعت کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ اس پہ مفسرین 5ویں پارے میں لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکمران ان دو اطاعتوں کا حکم دیتے ہیں اور اس میں کوئی اجتہادی طور پر تبدیلی کرتے ہیں تو اس کی اطاعت کرو۔ اگر اطاعت وہ حکمران اپنی کہتے ہیں اور وہ اطاعت ان دو اطاعتوں سے ٹکراتی ہے تو پھر اس کی اطاعت کے کوئی معنی نہیں ہے۔ حکمران کسی ایسی چیز کا حکم دے جو نصوص سے ٹکرائے، اللہ کی کتاب سے ٹکرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرائے، تو پھر ایسے حکمرانوں کی کوئی اطاعت نہیں۔ پھر اس پہ بھی بحث ہوئی ہے کہ اصل اطاعت اللہ کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی مستقل اطاعت ہے، تو دونوں مکاتب فکر ہیں۔ احمد رضا خان صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ لکھا ہے اور ان کا کہ اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہے۔ اور حنفیہ میں محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں در حقیقت اطاعت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہی وحی بھیجتا ہے رسولوں پہ علیہ السلام، اور وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ
ان کی اطاعت اور حکم ماننا در حقیقت اللہ ہی کی بات ماننا ہے۔ کبھی وہ وحی کھلی ہوئی آتی ہے، سب لوگوں کو پتہ چلتا ہے، کبھی وہ وحی مخفی طور پہ آتی ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ وحی کھلی ہوئی آتی ہے، وہی نازل ہوتی ہے، مثلا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ کرو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس وحی کو دیکھتے تھے۔ اور کبھی وحی آتی ہے بالکل خفیہ طور پہ، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہمیں ہر سال حج کرنا ہے؟ پھر دوبارہ تیسری مرتبہ ایک آدمی نے بھی پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، اور پھر آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا ہے تو تم میں سے کون تھا جو ہر سال حج کے لیے آ سکتا؟ تو اس لیے اس پہ لکھا ہے حضرات نے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا خفیہ ایسا رابطہ تھا جس کو ظاہری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی تھی، تو وہی باطن پہ نازل ہوتی تھی، ظاہر پہ نازل ہوتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کہ وہی کی کیفیت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت اللہ کی اطاعت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس سے در حقیقت اللہ ہی کی بات مانی، کیونکہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہتا نہیں ہے، آرڈر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی اپنی مرضی اور رضا اس میں شامل نہ ہو۔ یہ بات آگے چل کے تھوڑی سی تفصیل سے اور بھی آ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پرستش وہ ہے عبادت، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہے، نہ رسول کی ہے، نہ کسی ولی کی ہے، نہ کسی اور کی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ عبادت اللہ کے علاوہ دوسروں کی کرنا وہ شرک پہ مبنی ہے، اور وہ کسی کی بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ آدم علیہ السلام کے سامنے ایک سجدہ ہوا، ایک سجدہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کے بیٹوں یوسف اور ان کے بھائیوں نے علیہ السلام کیا۔ ان دونوں سجدوں کے بارے میں تورات میں بھی اور ہمارے حضرات نے بھی لکھا ہے کہ یہ صرف تعظیم کے لیے سجدہ تھا، عبادت کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ اللہ کبھی ایسے نہیں کرتا کہ وہ شرک کا حکم دے اور لوگ اس کے حکم کے مطابق پھر شرک کیا کریں، بلکہ یہ سجدہ تعظیم کا تھا۔ اور اسلام چونکہ آخری دین تھا، اللہ نے اس تعظیم کو بھی ختم کر دیا، کوئی رکھنا ایسا نہیں چھوڑا جس سے شرک کی طرف ذرہ برابر بھی کسی کا میدان ہو سکتا ہو، تو اس لیے اس امت میں بھی اس کو ختم کر دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیم کا سجدہ کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تعظیم کا سجدہ آپ کو کیا تھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے، وہ سفر سے واپس آئے اور سجدہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے شام اور مختلف علاقوں میں دیکھا ہے لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ نے کہا معاذ خبردار آئندہ ایسے نہیں کرنا، اور دیکھو میری عزت کرو، احترام کرو، جو عبادت ہے فقط اللہ کی ہے۔ اگر یہ عبادت کا سجدہ ہوتا یہ شرک ہو جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان سے کہتے کہ تم دوبارہ اسلام کو قبول کرو، یا نکاح دوبارہ تمہارا ہونا چاہیے، یا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں فرمایا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ عبادت نہیں ہے بلکہ تعظیم کے لیے ایک آدمی نے ایسے کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ ہمیشہ دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں، عام مسلمانوں کی بھی کہ یہ مشرک ہو گیا یا ایسے ہو گیا، تو اس جاہل آدمی سے جو کسی قبر یا زندہ کو سجدہ کرتا ہے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے جی تعظیم اور محبت کا ہے، تو یقیناً یہ گمراہی ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اسے کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس آدمی جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت کیا چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کا ادب احترام کیا چیز ہے۔ تو دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں نے سجدہ کیا تو یہ رکوع تک جھکنا تھا، اور یہ جھکنا باقی ہے اب تک بھی۔ بسا اوقات اب گاؤں دیہات میں جائیں تو لوگ کسی اپنے بڑے کے احترام کے لیے، والد کے لیے جھک جاتے ہیں، عورتیں ہیں سر نیچے کر لیتی ہیں، بڑے لوگوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ چیزیں اب تک بھی ہیں، لیکن جب تک وہ عبادت نہیں ہے کیسے فتویٰ لگایا جا سکتا ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ واقعی سجدہ کیا، اگر ماتھا انہوں نے ٹیک بھی دیا تھا
تو یہ صرف تعظیم کی چیز تھی، ایسے نہیں ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کوئی عبادت کا سجدہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے ان سے کہا کہ جھک جاؤ اس کے سامنے، بس سجدوا، سب کے سب جھک گئے، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر الگ سے بھی حکم دیا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شیطان سے پوچھا کہ اس امرتو کا، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم نے جھکنا ہے تو تم کیوں نہیں جھکے؟ اور اس سے وہی دلیل پیش کی کہ آگ اور مٹی کا معاملہ پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں سوائے ابلیس کے، ابلسا، پلسا عربی میں کہتے ہیں مایوس ہو جانا، کیونکہ یہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس لیے اسے ابلیس کہا گیا۔ اور پھر یہ تھا بھی فرشتوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جنات میں سے تھا، اسی لیے قرآن کریم میں سورہ کاف میں ارشاد فرمایا کان من الجن، یہ شیطان جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، یہ اپنے پروردگار کا حکم توڑ کر نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ تو تین تھے جن کے لیے امتحان کی بات تھی، ایک سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں، ایک فرشتوں کے بارے میں، ایک شیطان کے بارے میں۔ فرشتوں کی بات گزر گئی، وسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، یہ دوسرا تھا جس کا امتحان تھا، ابا، اللہ نے فرمایا اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا، اپنے تکبر میں پڑ گیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہمارے نافرمانوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انکار کی جڑ اور اصل حقیقت بیان کی۔ تینوں کا امتحان ہوا، فرشتوں کا امتحان ہوا، ان میں مخالفت کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، انہوں نے اللہ کے کہنے کے مطابق سجدہ کر دیا، انہوں نے ایک چیز کا اظہار کیا کہ اے رب ایسے ایسے انسان جا کرے گا، اللہ نے کہا ایسے بھی کریں گے تو دوسری طرف بھی لوگ ہیں وہ ہماری عبادت اور اطاعت بھی کریں گے۔ شیطان کی جب امتحان کی باری آئی تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور ایک ہے انکار کرنا، اس کی بنیاد ہے کسی انسان کا بظاہر انکار کرنا لیکن اس کی بنیاد بھول جانا ہے، اس کی بنیاد اور ہے، اور ایک ہے انکار کرنا اور اس کی بنیاد تکبر ہے۔ اللہ کے نزدیک جو انکار یا معصیت یا نافرمانی غیر ارادی طور پہ ہو جاتی ہے، بھولے سے ہو جاتی ہے، اجتہاد سے خطا کبھی ہو جاتی ہے، وہ مخالفت نہیں ہے جس کو گناہ کہتے ہیں۔ دو چیزوں میں فرق، ایک آدمی اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے لیکن غلطی ہو گئی، اس سے بھول گیا، اب بھول جانے پہ کوئی پکڑ نہیں، اس بھول جانے میں حکمت بھی ہوتی ہے۔ پکڑ اس اعتبار سے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، نماز پڑھائی اور ابن کعب رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ نے جو تلاوت کی ہے اس میں فلاں آیت آپ نے چھوڑ دی، تو کیا وہ آیت منسوخ ہو گئی؟ کہ جناب والا بھول گئے، آپ نے فرمایا میں بھول گیا، آپ نے اچھا میں نے وہ آیت چھوڑ دی، میں بھول گیا۔ اور پھر ایک موقع پہ اس کی حکمت بیان کی، آپ نے کہا لا انسی، میں بھولتا نہیں ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ مجھے بھلا دیا جاتا ہے، لسنہ لکم، تاکہ تمہارے لیے طریقہ اور سنت واضح ہو جائے کہ کوئی آدمی اپنی نماز میں بھول جائے تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ نبی کے بھولنے میں بھی حکمت ہے اور انسان کبھی کبھی ان حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا قصد اور ارادہ اللہ کی اطاعت کا ہوتا ہے لیکن غلطی ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے۔ یہ وہ معصیت اور نافرمانی نہیں ہے جس پہ اللہ کے یہاں گناہ لکھا جائے اور پکڑا جائے۔ بہت مثالیں ہیں، ایک اور مثال آپ دیکھیں، وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی 99 قتل کر دیے، توبہ کے لیے چلا، پھر 100واں قتل بھی اس سے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اس لیے کہ اس کی نیت درست تھی اور وہ جا رہا تھا ایک ایسی چیز کی طرف جو اس کے گناہوں پر بالکل پانی پھیر دیتی، ختم کر دیتی۔ اس سے بھی واضح تر مثال وہ ہے جو توبہ کے باب میں محدثین نے حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اور بھی اس کی مثال دی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا جنگل میں اور اس کے بعد اس کا اونٹ گم ہو گیا، وہ سونے کے لیے لیٹا اور اونٹ گم ہو گیا اور ان سے شدید پیاس اور برا حال اس کا ہو گیا اور موت کے انتظار میں دوبارہ لیٹا
اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی، پھر اسے جب دیکھا تو اس کا اونٹ پانی سب کچھ اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، وہ اتنا خوش ہوا کہ شدت فرحت سے، خوشی کی شدت سے اس نے کہا کہ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو کتنی خوشی، اتنی شدت ہوئی کہ لفظ الٹے کر گیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ افرح، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ اب یہ الفاظ بظاہر کفر کے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں، نہ پکڑ ہے نہ اللہ کیا گناہ ہے۔ تو مخالفت، معصیت، گناہ وہ ہوتی ہے اس میں قصد اور ارادہ بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ شیطان نے جو کچھ کیا اس میں اس کا قصد اور ارادہ شامل تھا، اس لیے انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کی وجہ سے خدا کے یہاں پوچھا ہے۔ اگر انسان کے پاس اختیار نہ ہوتا اور یہ اسی طرح مجبور ہوتا جسے پتھر ہیں تو انسان سے بھی کوئی پوچھتا ہوتی۔ یہ اختیار ہی کی بنیاد پہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو چھنتی ہے تو انسان کا اختیار ہی تو چھنتا ہے۔ لوگ پکڑ کے اٹھا کے جلا دیں کچھ نہیں کر سکتا، گرم پانی سے غسل دیں یا ٹھنڈے پانی سے کچھ نہیں کر سکتا، ہاتھ کوئی اٹھا کر ادھر رکھے کہ ادھر رکھے، یہ اختیار ہی تو انسان کی باعث ہے جس بنیاد پر وہ اللہ کی فرما برداری بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے شیطان نے اس اختیار کو استعمال کیا اور فرمایا فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبرا اور اپنی بڑائی کے گمنڈ میں پڑ گیا۔ اس لیے جو انسان کی میں ہے اور بڑائی ہے یہ وہ چیز ہے جو انسان کو خراب کرتی ہے اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو تباہ کرتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جو کمال کی صفت پیدا کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بڑائی نکل گئی تھی، اپنی وہ بات نکل گئی تھی جو میں پر مبنی ہوتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ چیز پیش آئی کہ انہیں مارے بھی پڑی ہیں، انہیں انگاروں پہ لٹایا بھی گیا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن غصے کی ایسی کیفیت کے بدلہ لینا ہے وہ نہیں اٹھی۔ حق کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، تلواریں بھی سہ لی، سب کچھ سہ لیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی راہ میں یہ سب کچھ ہے اور اللہ کے لیے برداشت کرنا۔ اس لیے فرماتے ہیں واستکبر، اس نے بڑا بن گیا۔ یہ بڑا بننا یہ اسی لیے انسان کے لیے تباہی ہے، اور اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ اپنے وجود کو مٹائے اور اپنے وجود کو ختم کرے، اپنی میں کو ختم کرے، اپنی انا کو ختم کرے۔ اور حقیقت میں جو عبادت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے وجود کو ختم کرنا، اور انسان کا اپنے اعمال سے اور اپنی فکر سے یہ ظاہر کرنا کہ اللہ تیری ہی ذات ہے، بس تو ہی تو، یہ ساری کائنات کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں۔ وجود کی وحدت کہ اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، نفع اور نقصان دونوں اس کے قبضے میں۔ اگر کسی نے نقصان کی دھمکی دے دی ہے تو ایک طبعی سی چیز ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اتنا پریشانی کو اپنے اوپر طاری کر لینا کہ اللہ پر نظر ہی نہ جائے اور آدمی کہے کہ یہ ایسے کر دے گا اور ایسے کر دے گا، نہیں، کچھ نہیں، اللہ ہی کی ذات ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اس لیے یہ جو نافرمانی اس نے کی ہے اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ وَقُلْنَا، اور پھر ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم اسکن، آپ رہیے، انت وزوجک، آپ بھی اور آپ کی اہلیہ بھی رہیں، الجنہ، تم جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں اس سے کھاؤ، رغدن، بڑی خوشی سے، حیث شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے، جنت کے پھلوں میں، باغات میں کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ رخ کرنا، حاضی شجرہ، اس درخت کا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وگرنہ تم بھی ان میں شمار ہو جاؤ گے جنہوں نے حق سے کام نہیں کیا، انصاف سے کام نہیں۔ یہ آ گیا تیسرا امتحان، فرشتوں کا ہو گیا،
शैतान का हो गया। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान आया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके बाद उन्हें हुक्म हुआ कि जाओ और जन्नत में रहो। ये वही जन्नत थी जिससे उन्हें फिर चले जाने का हुक्म हुआ, और ये वही जन्नत है जिसे क़यामत में दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उलाइका हुमुल वारिसून, ये अच्छे काम करने वाले ये वारिस होंगे अपने वालिद की विरासत के, यानी आदम अलैहिस्सलाम की विरासत उनकी औलाद को पहुंचेगी, लोग वहां जाएंगे। उस जन्नत में भेजा गया उन्हें भी और उनकी अहलिया को भी। यहाँ पे फिर सवाल उठता है कि उनकी अहलिया कहाँ से आ गई, इससे कबल तो उनका जिक्र नहीं था। इसलिए मुहक्किकीन कहते हैं कि उनकी बीवी को भी पैदा किया गया, हव्वा को। अब वो बीवी का पैदा करना कैसे था, अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे बनाया, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके मुताल्लिक बिल्कुल किताब सुन्नत में कोई चीज़ नहीं आई। हज़रत रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह ये फरमाया कि हव्वा टेढ़ी पसली से पैदा की गई। इस बुनियाद पर बाज़ लोगों ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम की जो आखिरी पसली थी टेढ़ी, हर इंसान में होती है, उससे पैदा किया गया। लेकिन मुहक्किकीन इस पे भी बहस करते हैं। वो कहते हैं कि टेढ़ी पसली अरबों का मुहावरा है, ये जरूरी नहीं है कि उनसे पैदा की गई। इसका मतलब ये है कि खातून के, औरत के मिजाज में जो जज्बातियत होती है उसकी तरफ फरमाया कि औरत जज्बाती तौर पर पैदा की गई, यानी उसमें जज्बात का गलबा होता है। मर्दों में भी होता है लेकिन मर्दों में कम होता है, और औरतों में जज्बात का गलबा ज्यादा हुआ करता। माँ है, अगर ममता का जज्बा उसमें ना हो तो नस्ल की तरबियत कैसे हो। बाप है, सह लेता है, बर्दाश्त। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। कभी कभी बाप को देखें मैयत उठा के बच्चे की घर ले आता है, और औरत ये काम नहीं कर सकती। माँ होती है ना, वो वहीं पे सर पकड़ के बैठ जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और बहुत सी चीजें, बच्चा है, बुखार हो, हजार चीजें आती हैं। माँ की ममता जो है इसमें जज्बातियत का गलबा है। बीवी है, इंतकाल हो गया, ये अपनी अपनी हिम्मत और दिल की बात होती है कि फिर उसके बाद क्या करता है। उर्दू का मुहावरा है, उस मुहावरे की तशरीह नहीं करनी, आप शायद हंसे भी और समझ भी जाएं। उर्दू में मुहावरा बोलते हैं कि कोहनी की चोट और बीवी की मौत होती बड़ी सख्त है मगर थोड़ी देर के लिए। ऐसे भी हैं जो मजबूर होते हैं घर चलाना है, काम करने, लेकिन औरत के मामला देखें। ऐसी भी हैं जो सारी जिंदगी गुजार देती हैं पहले शौहर के बाद अपनी औलाद की तरबियत और परवरिश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, औरतों से मुखातब फरमाया, खिताब फरमाया, और आपने फरमाया कि उसके बाल स्याह थे और सफेद हो गए। एक जगह आता है कि उसके गाल पीले पड़ गए अपनी औलाद की तरबियत में, और उसने दूसरी शादी नहीं की। मैं और वो दोनों जन्नत में ऐसे ही रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां। कितनी माएं 20-20 साल अपने बच्चों की तरबियत करती। उस औरत से पूछे, उसका तन्हाई में जब उसे किसी की याद आती है तो अपने शौहर के साथ कैसी वाबस्तगी होती। सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु की एक अहलिया थी, उन्होंने फिर निकाह नहीं किया, जवान लड़की थी। वालिदैन ने बड़ा इसरार किया और कहा कि निकाह कर लो बेटी। अब हसन रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया और उम्र तुम्हारी इतनी थोड़ी है। उसने कहा, मैंने अपना रिश्ता जो हाँ की थी वो हसन रजी अल्लाह अन्हु के लिए थोड़ी ही की थी, मैं तो असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू बन के आई हूँ इस घर में, और मैं नहीं चाहती कि क़यामत में मेरा ये एजाज मुझसे छिन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहुएं और खड़ी होंगी, मैं भी उनके साथ रहना चाहती हूँ, नहीं शादी। अब कहाँ उसकी नजर गई, क्या उसने सोचा? इसलिए औरत में जो जज्बात की शिद्दत होती है, जज्बात होते हैं, ये चीज खुद खुदा के यहाँ मतलूब है। इसी वजह से वो अपने बच्चों की परवरिश कर पाती है, इसी वजह से बच्चों के साथ जज्बातियत ने साबित किया। और ये हर आदमी जानता है, हर घर का किस्सा है, इसकी क्या तफसील की जरूरत है। इसलिए ये जो कहा गया कि हव्वा टेढ़ी पसली से पैदा की गई, तो इसका मतलब बहुत से मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आदम की टेढ़ी पसली से, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी फितरत की तरफ इशारा फरमाया है। ये फितरत उसकी ऐसी,
آپ اردو میں محاورے دیکھ لیں، مثلا کہتے ہیں کہ گھی ٹیڑھی انگلیوں سے نکلتا ہے۔ اب ہے یہ حقیقت کہ گھی ٹیڑھی انگلیوں سے ہی نکلتا ہے، لیکن اب لوگ نہیں، بہت سے بچے ہمارے نہیں جانتے کہ ٹیڑھی انگلیوں سے کیا مراد ہے۔ اور پرانے زمانے میں دہی جماتی تھی خواتین، رات کو جاگ لگا دی، صبح دہی جم گیا تو دادی نانی اٹھ کے اسے رڑکا لگاتی تھی، اور رڑکنے سے جو مکھن اوپر آتا تھا اسے وہ ہمیشہ ٹیڑھی انگلیوں سے اٹھا کر کسی برتن میں ڈالتی تھی، پھر اس مکھن کو گرم کرتی تھی، پھر گھی اس کا نکلتا تھا۔ تو ہمیشہ اسی سے محاورہ بنا کہ گھی ہمیشہ ٹیڑھی انگلیوں سے نکلتا ہے۔ بچے جو مارکیٹ سے آئلز اور یہ چیزیں لا کھاتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ گھی ٹیڑھی انگلیوں سے کیسے نکلتا ہے، لیکن یہ ہے ایک محاورہ۔ بس اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عربوں کا ایک محاورہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد یہ نہیں ہے کہ عورت ٹیڑھی پستی سے پیدا کی گئی، بلکہ اس پر جذبات کا جو غلبہ ہے اس کو کہا گیا۔ باپ بہت دیر سے کبھی کہتا ہے کہ تمہارے ایسے ہو، اور ماں کبھی کبھی غصے میں آتی ہے دن میں 2 مرتبہ اور کہتی ہے ایسے، بددعاؤں کی بات بھی کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اشارہ کیا گیا کہ عورت میں جذباتیت کا غلبہ ہے، اس سے زیادہ کچھ شریعت نہیں بتاتی، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حوا کو بھی پیدا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے میاں اور بیوی میں اصل جو رشتہ رکھا ہے وہ محبت کا ہے، اور رحمت کا رشتہ اللہ نے ان میں قائم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا آپ بھی رہیے، آپ کی اہلیہ بھی رہیں، الجنہ جنت میں رہیں۔ اس سے مفسرین نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ جنت میں رہیں، آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شرعی مجبوری پیش نہ آ جائے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی رفاقت اختیار کرے، وہ جہاں بھی رہتا ہے وہ اس کے ساتھ رہے۔ مثلا شوہر کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جاتی، اور کوئی شرعی عذر بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو اس معاملے میں گناہ گار ہوگی، اسے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے اور وہیں جانا چاہیے جہاں اس کا شوہر گیا ہے۔ ہاں شرعی مجبوری کبھی پیش آ جاتی ہے، کبھی وہ سمجھتی ہے کہ بچوں کی تعلیم یہاں زیادہ اچھی ہے، کبھی اور چیزیں ہوتی ہیں، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کے والدین وہ کسی ایسی کیفیت میں پڑ جاتے ہیں بیماری میں کہ اس کا وہاں پہ رہنا شریعتی فرض اور واجب قرار دیتی ہے۔ تو یہ استثناء کی صورتیں ہیں، وگرنہ اصل حقیقت یہی ہے کہ جہاں شوہر رہے گا وہاں اس کی بیوی بھی رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور ان کی یہ بات بہت وزنی بات تھی، انہوں نے کہا مجھے اگر پتہ چل جائے کہ اس رات کے بعد صبح میرا انتقال ہو جانا ہے اور میں دنیا سے چلے جانا ہے، تو بھی وہ زندگی کی آخری رات بھی میں بیوی کے بغیر رہنا پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی کسی گناہ میں پڑ جائے تو پھر کیا ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آپ بھی رہیے اور آپ کی اہلیہ بھی جنت میں رہیں، اور وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور آپ اس میں سے کھائیں جہاں سے آپ کا جی چاہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت ایسا ہے جس کا رخ نہیں کرنا، جس کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ بتا دیا کہ پوری جنت تمہارے لیے، اور امتحان ہے ایک درخت کا۔ آدمی سوچے تو اللہ نے اس دنیا میں ساری چیزیں جائز قرار دے دی، صرف چند ایک چیزیں حرام قرار دی اور کہا یہ امتحان ہے، ان درختوں کے قریب نہ جانا، یہ کام نہیں کرتا۔ اور آدمی ایسا نالائق ہے کہ خدا کی ساری حلال جائز چیزوں کو چھوڑ کے پھر اسی کی طرف جاتا ہے جس سے خدا نے منع کر دیا۔ اللہ نے بتایا سارے پھل جائز ہیں، کھاؤ پیو، لیکن انگور مختلف چیزیں گلا سڑا کے گندا کر کے اس سے پھر جو مشروب بنتا ہے اسے پیتا ہے، معاذ اللہ، خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور ان کی اصل چیز جو انگور ہے یا کوئی بھی چیز ہے اللہ نے اسے جائز کرا دیا تھا۔ اللہ نے کہا یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، چند ایک چیزیں اللہ نے منع فرما دی اور انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، باقی ساری دنیا کی چیزیں جو اللہ نے اس کے لیے درست قرار دی تھی بھلا اس میں کیا قباحت ہے۔ یہ ہے انسان کا اس دنیا میں امتحان، کہ تمہارے والد کا امتحان بھی ایسے ہی لیا گیا تھا کہ ساری جنت میں جہاں سے مرضی کھائے پیے، ایک اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس پہ بہت اچھی بات طبری نے لکھی ہے، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے
اپنی کتاب میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں کہیں تشریح اس کی نہیں. کہتے ہیں کہیں اس کا نام نہیں آیا، اس لیے اس کی تحقیق میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. بڑا اچھا فکرہ مفسرین نے اس پہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ابہموا ما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کی وضاحت اللہ نے نہیں نہ کی اس تحقیق میں تم بھی نہ پڑھو، اس کے کھوج کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے دنیا میں جہاں جس کو جو چیز مرغوب ہے نا، کھاتے پیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں وہی درخت. عیسائیوں کے ہاں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں انجیر تھی، انجیر سے اللہ نے منع کیا تھا، انہوں نے انجیر کھا لی. ہم بنگلہ دیش میں کافی دن رہے، وہاں یہ بات آئی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے چاولوں سے منع کیا تھا، بنگالی چاول کھاتے ہیں نا، ان کا اس سے منع کیا تھا. ہمارے ہاں ہم نے کہا ہمارے ہاں آئیے تو یہ چیز تھی. ایک جگہ ہم نے بیان کیا تو بعد میں خان صاحب ملے، کہنے لگے کہ ہم نے تو کچھ اور سنا ہے. میں نے کہا جی خان صاحب آپ فرمائیے کیا سنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے تو سنا ہے کہ نسوار سے منع کیا. تو اب ان کی اپنی مرضی تھی. جس چیز سے بھی اللہ نے منع کیا تھا وہ کیا چیز تھی کسی کو کچھ پتا نہیں. بس ایک چیز اللہ نے مقرر کر دی اور یہ امتحان تھا ان کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس درخت کو چکھا فتکونا من الظالمین، تو تم دیکھو دونوں ایسے ہو جاؤ گے جنہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا. عربی میں یہ الفاظ ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن الفاظ کے پیچھے جو حقائق ہوتے ہیں ان کو سمجھنا اور دیکھنا چاہیے. اب عربی میں اور انگلش میں یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں انتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاں کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا تم بھی ایسے ہو، کیا تم نے بھی کیا ہے، تو یہاں تم سے مراد کوئی بے ادبی تھوڑی ہے، بس ایک زبان ہے، زبان کے الفاظ بنے ہوئے. ہمارے ہاں کبھی بھی نہیں ایسے ہوتا. ہم کہتے ہیں آپ نے کیا ہے، آپ کا خیال یہ ہے، جناب والا نے یہ فرمایا، حضور آپ نے یہ فرمایا. ہم تو وہ سارے کے سارے اپنے اپنے ادب کی بات ہوتی ہے، احترام کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نادانوں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو ذلت میں مبتلا کر دیا شیطان نے، عنہا اس درخت کی ترغیب دے کر ہٹا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، تو ان دونوں کو نکالا گیا، مما کانا فی، جس جگہ پر وہ تھے، نکلوا کر چھوڑا. اس شیطان نے انہیں نکلوا کر چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ذلت کا لفظ استعمال فرمایا. ایک ہے زے کی کسرہ کے ساتھ، زے کی زیر کے ساتھ ذلت. ذلت کہتے ہیں رسوائی، اردو میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہے ذلت، زے کی زبر کے ساتھ. ذلت کے معنی ہے لغزش، ذلت کے معنی ہے کسی کو پھسلا دینا، کسی کو اپنے مقام سے ہٹا دینا. فَأَزَلَّهُمَا، شیطان نے ان دونوں کو اس مقام سے ہٹا دیا جس مقام پر وہ تھے. ان سے لغزش ہو گئی. کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا کرتا، زلات ہو جاتی ہیں. زلات کا مطلب یہ ہے کہ جس عالی مقام کے وہ لوگ تھے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو اس مقام کے شایان نشان نہیں ہوتی. اس پہ بہت بڑا مسئلہ یہ اٹھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کون معصوم ہوتے ہیں. اور محققین یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ معصومیت کسی میں نہیں ہوتی در حقیقت. بس یہ وہ بنیادی چیز ہے جس پہ اہل تشیع اور اہل سنہ کا اختلاف ہے. ہمارے نزدیک حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی تھے اور آخری معصوم، اور ان کے نزدیک عصمت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رک نہیں گیا. وہ کہتے ہیں باقی 12 امام جو تھے وہ بھی معصوم تھے اور ان سے بھی گناہ نہیں ہوتے تھے. در حقیقت اس عصمت کی 4 قسمیں ہیں. معصوم رہنے کی 4 قسمیں. معصوم رہنے کی پہلی قسم تو یہ ہے کہ نبی عقیدے کے بارے میں کبھی بھی گناہ نہیں کرتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر انبیاء علیہ السلام عقیدے کے بارے میں گناہ گار ہوں، مثلاً وہ یہ کہہ دیں، فرض کر لیجئے کہ بھئی آخرت تو ہے ہی نہیں، یہ تو سارا ایسے ہی میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، باقی آخرت میں کوئی نہیں آنا، تو یہ ایسی چیز ہے کہ وہ نبوت کے برعکس جا پڑتی. اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ صحیح عقیدہ لوگوں کو بتائیں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس صحیح عقیدے کی نفی کر دیں.
دوسری ان کی معصومیت ہوتی ہے تبلیغ کے بارے میں، کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا اس حکم کو وہ بیان ہی پہنچا دیں، یہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ چھپا کر رکھ لیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی تفسیر میں جب آپ دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ نے اس میں کوئی کمی کوتاہی کی فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا، اپنی ڈیوٹی نہیں پوری۔ اس لیے اہل سنہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پر حکم آئے اور نبی چھپا جائے۔ اہل تشیع کہتے ہیں، ان کے یہاں بہت سے لوگوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے باقی اپنے دوستوں سے اور خلافت کا اعلان ان کا کر نہیں سکے۔ وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر اللہ نے وحی کے ذریعے یہ کہہ دیا ہوتا اور نبی اپنی وحی میں کوتاہی کرے اور لوگوں تک نہ پہنچائے، یہ تو اس کی ڈیوٹی، اس کے فرائض میں کمی۔ یہی وہ حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، اور آخری خطبہ دینے کے بعد آپ نے کہا الا هل بلغت، میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہ اس پہ گواہ ہے۔ 3 مرتبہ کہا کہ اللہ اس پہ گواہ ہے، جو پیغام تھا میں نے پہنچا دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھی جو لوگ جاتے ہیں، بعض حضرات نے جو سلام لکھا ہے اس میں ان الفاظ کو بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے جو پیغام دیا تھا آپ نے ہم تک پہنچا دیا، ادیت الامانہ، اور اللہ کے رسول امانت جو تھی آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، اور اللہ بہتر سے بہتر جزا آپ کو دے جو رسول کو اس کی قوم کی طرف سے اور نبی کو اس کی امت کی طرف سے دی جاتی ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے گئے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے اہل سنہ کا، کہ کہتے ہیں نبی کبھی بھی پہلی بات عقیدے میں معصوم ہوتا ہے، کبھی عقیدہ غلط بیان نہیں کرتا۔ نبی دوسری طرف تبلیغ میں معصوم ہوتا ہے، جو خدا نے کہا ہے وہ پہنچائے گا۔ تیسری چیز آ جاتی ہے احکامات، نبی کا اجتہاد۔ یہاں پہنچ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اجتہاد کرتے ہیں، کیا اجتہاد بھی معصوم ہوتا ہے؟ نبی کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اگر وہ فیصلہ اللہ کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس پہ اہل سنہ کہتے ہیں کہ نبی در حقیقت یہاں بھی اس اعتبار سے معصوم ہی ہوتا ہے کہ اجتہادی طور پر اگر وہ کوئی 19-20 کا فرق آ جائے تو اللہ اس پہ وحی نازل کر دیتے، اللہ محفوظ کر لیتے۔ اور نبی کے علاوہ دنیا میں کسی کا مقام اور منصب نہیں ہے کہ وہ اپنے اجتہاد میں خطا کرے، غلطی کرے اور خدا اس پہ وحی نازل کر دے کہ بھئی یہ بات غلط ہو گئی، ٹھیک کر۔ اللہ ایسے اجتہادات کا فیصلہ قیامت میں بھی نہیں کرے گا۔ ایک آدمی نے اجتہاد کیا، اس نے کہا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دوسرے نے اجتہاد کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا پڑھا کرو۔ اب یہ قیامت میں کوئی فیصلہ ہوگا، خدا کہے گا کہ جو حنفی ہیں ان کی نماز زیادہ اچھی ہے اور شافعیوں کی نماز کم اچھی ہے، یا تمہاری زیادہ اچھی ہے اور اس کی کم اچھی؟ کچھ بھی نہیں، دونوں کا اجتہاد ہے، دونوں کے پاس دلائل ہے، اس میں کیا لڑنے جھگڑنے کی بات ہے؟ جن چیزوں کا فیصلہ خدا نے قیامت میں بھی نہیں کرنا، ہمارے لوگوں کو اصرار ہے کہ دنیا میں ہم فیصلہ کر کے مریں۔ رفع یدین ہے، نماز میں ہاتھ اٹھانا ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ بس ابتدا میں، باقی ختم۔ شافعی حنبلی وہ کہتے ہیں کہ ہر حرکت میں ہاتھ اٹھاؤ۔ مالکی وہ کہتے ہیں کسی حرکت میں ہاتھ نہیں اٹھانا، سرے سے ہاتھ ہی نہیں اٹھانے۔ تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا مالکیوں سے کہ تمہاری نماز میں چونکہ ہاتھ نہیں اٹھائے گئے لہذا تمہیں کم ثواب ہے، اور شافعیوں کو زیادہ ثواب ہے کہ ہر مرتبہ ہاتھ اٹھا۔ کچھ بھی نہیں۔ غیر نبی جتنے بھی اجتہاد کرے، وہ اگر اہل ہو تو اسے غلط اجتہاد پہ بھی دوہرا اجر ملتا ہے، کیونکہ اسے محنت تو کی نا، دلائل پہ غور تو کیا نا، محنت کرنے کے بعد اس سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا اس میں اس سے خطا ہو گئی، تو انسان ہے، خطا ہو گئی بس ہو گئی۔ اجتہاد کا منصب جب نبی کا ہو اور نبی اپنے اجتہاد میں خطا کرے، خدا کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے اس کا اجتہاد بھی معصومیت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ مثلا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا بدر کے قیدیوں کے متعلق کہ ہمیں آج کل پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، پیسے لے کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا کہ صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے کہ آپ اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پہنچا، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو پیسے ہم نے لیے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اللہ نے کہا نبی کی شان کے خلاف ہے کہ پیسے لے کے قیدیوں کو چھوڑ دے، یہ ایسے ظالم آئے تھے یسخن، آپ کو چاہیے تھا کہ ان کے خون سے زمین رنگ دے دے۔ اور آپ نے کہا عمر میں نے خدا کا عذاب دیکھا ہے، اس درخت تک آ گیا تھا، اور اگر آ جاتا تو تم اور سعد دونوں کے علاوہ کوئی مدینہ میں نہ بچتا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے رائے دی تھی کہ ان سب کو جلا دیا جائے، کا عبرت کا نشان بنے، 13 سال جو کچھ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اور اب آ کر مارتے ہیں تو پوری عرب دنیا کو پتا چلے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رائے دی تھی کہ قتل کر دیا جائے، آپ نے کہا تم دو بس بچ جاتے، باقی سب کو۔ اجتہاد تھا نا، اجتہادی طور پر خطا ہوئی، اللہ نے وحی نازل کر دی۔ یہی اجتہاد ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ بھی کرتے، کبھی وحی نہ آتی، وہی تو ختم ہو گئی۔ جنگ میں اجتہاد فرمایا، یہودی اپنے قلعے کھول نہیں رہے تھے، آپ نے کہا ان باغوں کو ختم کر دو، اس پانی کو روک لو، پانی روک دیا گیا اور باغات اجاڑ دیے گئے، کھجوروں کے ہرے بھرے لدے ہوئے درخت کاٹ کے پھینک دیے گئے۔ یہودیوں نے شور مچایا، یہ خلاصہ ہے، انہوں نے کہا لو کل تک منع کرتے تھے کھیتیاں اجاڑنے سے، آج ہماری کھیتیاں اجاڑ دی، یہ کیسا نبی ہے؟ یہ اجتہاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 28ویں پارے میں آیت نازل، اللہ نے کہا ما قطعتم من لینۃ، یہ کھجوروں کے درخت جو تم نے کاٹ دیے ہیں اور جو آپ نے باقی رہنے دیے ہیں، او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، جو اپنی تنے پر اب تک قائم ہے، یہ سب کچھ میرے ہی حکم سے ہوا ہے۔ نبی کے اجتہاد کو اللہ نے کہا یہ میرے ہی حکم، کوئی عرض نہیں، ٹھیک کیا آپ، اس کے علاوہ یہ قلعے کھلنے والے ہی نہیں تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا اجتہاد اس اعتبار سے معصوم ہوتا ہے کہ نبی اگر اپنے اجتہاد میں کبھی دلائل کی سمجھ کی بنیاد پہ کوتاہی کر دے، خدا کی وحی آ جاتی ہے، اور وحی کے ذریعے اجتہاد کو اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ قائم کر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ اجتہاد ایسے نہیں ایسے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے جو عام معاشرت کی چیز ہوتی ہے، اس میں نبی کبھی کبھی خلاف اولا بات کر دیتا ہے، ایسی بات ہوتی ہے جو زیادہ مناسب نہیں ہوتی، اس پہ پہنچ کر یہاں پہ پہنچ کر معصومیت ایسی درکار بھی نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسی بات کر لیتے ہیں جو بات ان کے شایان شان نہیں ہوتی، شایان شان نہیں ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک مسئلے کے بارے میں انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے نہیں کہا، تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہ نہیں نکلا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض معاملات جو نہیں ہونے چاہیے تھے ہو گئے، اللہ نے وہی مثلاً شہد تھا، اب شہد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، اللہ نے وہی نازل کر دی، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے اسے شہد کو حلال اور جائز کرا دیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو کھائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، اور ان کے علاوہ غیر نبی معصوم ہو نہیں سکتا، وہ اجتہاد کرتا ہے، اور اس کے اجتہاد میں دو پہلو آ جاتے ہیں، اس کا اجتہاد اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو جائے، اللہ دوہرا ثواب دیتا ہے، اور اس کا اجتہاد خدا کے فیصلے کے مطابق نہ ہو، دلائل پہ غور کیا ہے، محنت کی ہے، اہل ہے اجتہاد کا، خدا اسے گہرا ثواب دیتا ہے۔ بنو قریظہ کے یہودی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرتے رہے، آخر پکڑے گئے۔ جب پکڑے گئے وہ قتل کی سازش میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایسی وسیع تھی کہ آپ نے انہیں بلایا اور آپ نے کہا تم نے میرے قتل کی یہ سازشیں کی ہیں، پکڑے گئے ہو، پتہ چل گیا ہے، اب تم اپنے بارے میں خود فیصلہ کرو کہ تمہارا فیصلہ کون کرے۔
یہ کمال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا. آپ نے فرمایا خود فیصلہ کرو، میں نہیں کرتا، تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے تم خود. انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، کیونکہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے ان کے والد اور دادا کے یہودیوں کے پرانے تعلقات قائم تھے، محلوں میں رہنے والے تھے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا تھا. تو سعد رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب تھی. فیصلے کا وقت جب آیا تو وہ ایک خچر پہ سوار تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الی سیدکم، اپنے آقا کے لیے تعظیم کے لیے اٹھو. یا یہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ ان کو نیچے اترنے میں جانور سے دقت تھی، پاؤں میں تکلیف تھی، تو فرمایا اس کی مدد کرو. اس لیے جو لوگ اٹھتے ہیں کسی کی تعظیم کے لیے وہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اور جو منع کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کی بیماری کی وجہ سے کہا تھا، وگرنہ نہیں اٹھتے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے. سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا جتنے ان کے بالغ ہیں سب کو قتل کر دیا جائے اور انہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا جائے. اور انہوں نے کہا یہ وہ فیصلہ ہے جو میں تورات کے مطابق کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سعد کو گلے لگایا اور آپ نے سعد اللہ کی قسم تم نے ایسا فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے یہ فیصلہ منظور کیا، اللہ خوش ہے تمہارے فیصلے سے. یہ اجتہاد ہے ان کا، کوئی وحی نہیں آئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بتاتی ہے کہ غیر نبی جب اجتہاد کرتا ہے اور وہ اجتہاد اللہ کی مرضی کے موافق ہوتا ہے، اس طرح خوشی ہوتی ہے. اجتہاد اور بھی ہوا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم فوج میں جا رہے تھے اور نہانے کی ضرورت پیش آ گئی. تو میں نے کیا کیا، کپڑے اتارے اور مٹی میں لوٹ گیا. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے کہا میں ناپاک ہوں، میں کیسے نماز پڑھ لوں؟ تو میں نے کہا مٹی صاف کرنے والی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، لیکن اگر تم تیمم کر لیتے تو ٹھیک ہے. تیمم کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت. اور مجھ سے فرمایا کہ یکفی کا قضا و قضا، عمار بس اس طرح تیمم کر لیتے، پوری جسم کو مٹی میں ملوث کرنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی. اجتہاد تھا نا، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، صرف اصلاح فرما دی. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ فرماتے ہیں فاض اللہم الشیطان، شیطان نے زلات میں مبتلا کر دیا، لغزش ہو گئی. فاخرجہما مما کانا فی، اور وہ ان دونوں کو وہاں سے اس نے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا ان دونوں کو. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ الم انہاکما عن ھذہ، شیطان نے کیا کیا. ایک بات مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے جو دل لگتی بات بھی ہے کہ انہوں نے کہا یہ اتنے معصوم تھے، اتنے سیدھے سادے بھولے بھالے تھے کہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نام پر بھی جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے. خدا کے ساتھ محبت اور تعلق ایسا تھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی خدا کے نام پہ بھی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے. قرآن کہتا ہے قاسمہما، اس نے آ کے قسمیں کھائیں کہ اگر تم اس درخت کو چکھ لو نا تو اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں بھی رکھے گا اور خدا کا قرب مزید حاصل ہو جائے گا. محبت بسا اوقات انسان اس میں بھی دھوکہ کھا جاتا ہے. بڑی مثالیں ہیں اس کی. معروم مثنوی جنہوں نے لکھی ہے انہیں اپنے شیخ شمس تبریزی رحمت اللہ سے بڑی محبت. شمس غائب ہو گئے، مل نہیں رہے تھے. معروم دیوانوں کی طرح بھاگے، کب کہیں نہیں ملے تو کچھ صبر سکون آیا اور اپنے شہر میں بیٹھ گئے آ کے. تو لوگوں کو تماشا یہ ملا کہ کوئی جا کے کہتا تھا کہ حضرت فلاں محلے میں آپ کے شیخ تھے، اٹھ کے چل پڑتے تھے. محبت اور وارفتگی ان کی ایسی تھی. پھر اس میں اور سکون آیا تو کسی نے آ کے ایک دن کہا کہ حضرت فلاں جگہ آپ کے شیخ ایسے میں نے دیکھے ہیں. تو انہوں نے اس خوشخبری پہ اپنا جبہ بڑا قیمتی جو پہنا ہوا تھا سردیوں میں پہننے کی اسے دی، پگڑی اتار کے دی، بہت کچھ اسے دیا. تو کسی نے کہا حضرت یہ تو ٹھگ گئے فلانا، یہ آپ کو لوٹ کے لے گیا اور شیخ تو آپ کے اس محلے میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں بھی جانتا ہوں نہیں ہے.
اس کا پھر دے دیا، کہنے لگے ہاں اس نے شیخ کا نام لیا تو دے دیا، اگر حضرت واقعی اس محلے میں ہوتے مجھے یقین ہوتا تو جان نہ دے دیتا، میں تو مر جاتا۔ اللہ کہتا ہے قاسمہما، قسمیں کھائیں شیطان نے، سیدھے تھے بھولے تھے آگے اس کی قسموں میں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں بتائیں، شیطان نے، قرآن کہتا ہے اس سے کہا ملک لا یبلا، ایسی دائمی حکومت اور سلطنت ملے گی مٹے گی ہی نہیں، اور خدا کے قریب ہو جاؤ گے، کھا لو۔ اور انہوں نے اسے چکھا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انہیں نکلوایا اس جنت سے جہاں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا۔ اب کیا ہوا؟ اب امتحان حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، اس امتحان کا نتیجہ توبہ نکلا، اس امتحان کا نتیجہ رجوع نکلا، اس امتحان کا نتیجہ باری تعالیٰ سے معافی مانگنا نکلا، اور شیطان کا جو امتحان تھا اس کا نتیجہ انکار نکلا، تکبر نکلا، لعنت نکلی، اور اس کا نتیجہ رحمت نکلا۔ اسی یہ تین امتحانات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آئندہ انشاءاللہ اس پہ پھر بات۔